بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین والمعصومین۔ سامعین کرام، خاکسار سید توصیف رضا نقوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عصر فتن۔ محترم سامعین، برادران اہل سنت کی ایک کثیر تعداد بعد از وفات پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عقیدہ عدم استخلاف پر کاربند ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جناب ختمی المرتبت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد کسی کو نہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ہی امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ یا جانشین مقرر فرمایا۔ البتہ برادران میں کچھ حضرات ایسے ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جانشین رسول ہونے کا گمان رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ اپنی صحیحین میں موجود اس روایت کہ جس میں جناب خلیفہ اول کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز کی امامت کرانا ثابت ہے سے استدلال کرتے ہیں، اور اس عنوان سے شیعہ سنی دونوں فریقین کی طرف سے سیر حاصل ابحاث اور دلائل 1400 سال سے دیے جا رہے ہیں، اور فریقین کے مابین دراصل بنیادی تفریق خلافت و امامت کے عنوان سے ہی موجود ہے، اور یہ امر کوئی مخفی یا ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ بہرحال اس نزاع کا فیصلہ دنیا میں مؤخر ہے، امام آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور تک یا بعد ازاں روز محشر تک۔ لیکن اس سارے تنازع کے باوجود جہاں پیروان مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا فصل خلیفۃ الرسول وصی رسول مانتے ہیں، وہیں تمام اہل سنت ما سوائے کچھ مخفی ناسبیوں کے علاوہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ راشد اور چوتھا خلیفہ بہرحال تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا میری آج کی بنیادی گفتگو میں کلام جناب مرزا محمد علی انجینئر المعروف علمی کتابی معذرت کے ساتھ در حقیقت فتنہ فسادی صاحب سے ہی ہے، دیگر کسی بھی برادر کے مسلمات سے متعلق بحث میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ مرزا موصوف مکتب اہل سنت کی صحیحین اور روایات سے ذاتی اجتہاد اور فہم کر کے بے سروپا نتائج برآمد کرتے ہیں، لہٰذا اسی لیے کتب برادران سے ہی ان صاحب کو جوابات دینا ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کا پرانا کلپ ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کردار، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا ہاں جی بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ رکھے، یہ کہنے کاغذ زمانے جو نہیں تھی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئی نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے۔ جی تو سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا موصوف کا حدیث کرتاس کے متعلق یہ ایک ذاتی اجتہاد تھا، اور جس پائے کی جہالت اور تعصب کا موصوف نے اظہار کیا ہے، یقین کریں کسی ناسبی نے بھی اس روایت سے ایسا مبنی بر بغض و عناد مفہوم اخذ نہیں کیا ہوگا، اور ابھی یہ موصوف اکثر مذہبی حلقوں میں مدافع اہل بیت اور امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدافع کی عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔ بھئی پھر ایسے دفاع سے تو مخالفت ہی بلی۔ خیر سامعین، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ کون سے علم اور کس کتاب سے ان علمی کتابی صاحب نے یہ غیر فہم اور باطل اجتہاد قائم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اگر کاغذ قلم دے دیا جاتا تو انہوں نے خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لکھ دینی تھی۔ یہ پتہ نہیں موصوف کو ٹیلی گرام کہاں سے آیا، کیونکہ 1400 سال سے برادران اہل سنت میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ماں سوائے مرزا صاحب کے استاد جناب مولانا اسحاق مرحوم صاحب۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا صاحب نے حضرت جبریل علیہ السلام کا کہیں سے واٹس ایپ نمبر لے لیا ہو یا کہیں سے مل گیا ہو ان کو، نعوذ باللہ، اور وہاں سے ان پر یہ بات، یہ راز کھل گیا ہو، کیونکہ موصوف آج کل بڑی شد و مت سے امام مہدی علیہ السلام کا واٹس ایپ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہیں سے جناب جبریل علیہ السلام کا واٹس ایپ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہو۔ بہرکیف سامعین، ہمارے ہاں تو قرآن و سنت کی روشنی میں محکم دلائل موجود ہیں کہ امام یا خلیفہ بنانا اللہ اور رسول کا اختیار ہے، لیکن ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس پر ہم دلائل قائم نہیں کریں گے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر جامع گفتگو ہو جائے گی۔ فی الحال مرزا موصوف نے حدیث کرتاس کے ضمن میں جو مولا علی علیہ السلام کے حق میں خلافت رقم کرنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر بیان کیے ہیں، وہ بنیادی طور پر اپنے اس فہم کی بنیاد پر کیے ہیں کہ کیونکہ ان کے خیال میں جناب رسالت مآب علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، بادشاہ یا ملک نہیں تھے، تو نعوذ باللہ اس امر کی 0% توقع تھی کہ وہ خلافت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق میں لکھواتے، کیونکہ ملک یا بادشاہ ہی اپنے اہل بیت کے متعلق وصیت لکھواتے ہیں، اور نبی اگر نبی ہونے کے باوجود اپنے اہل بیت کے حق میں خلافت لکھوائے تو بقول مرزا صاحب موصوف کے وہ مولا علی کو نعوذ باللہ نوازنے کے مترادف ہوتا۔ تو سامعین، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کا اس امر کے حوالے سے بحکم خدا کیا عمل ہمیں ملتا ہے۔ کیا سابقہ انبیاء جن میں صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی عہدہ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ اور ملک تھے، ان کے علاوہ تو شاید ہی کوئی مثال ملے گی کہ کوئی نبی بادشاہ بھی ہو اور نبی بھی ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء سابقون کا اس امر کے حوالے سے کیا کردار تھا۔ تو سامعین محترم، مرزا صاحب کے اس خود ساختہ فہم اور اجتہاد کو پرکھنے کے لیے ہم انبیاء سابقہ کی روش کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا موصوف کی یہ تمام خرافات ان کے دماغ میں جو پیدا ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ طبری اپنی تاریخ الامم والملوک میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام موت سے قبل 11 دن بیمار رہے اور اپنے فرزند شیس کو اپنا وصی مقرر کیا، اور اس وصیت نامہ کو لکھ کر حضرت شیس کے حوالے کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنا وصی جو ہے وہ مقرر کیا۔ اور یہ ساری عربی عبارت نقل کرنا ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا مشکل ہو جائے گا، میں ساتھ ساتھ حوالے انشاءاللہ لگاتا رہوں گا، آپ مستفید ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو لیکن میں اس کو صرف ترجمے کی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے وہ اس کو مزید لکھتے ہیں کہ شیس نے اپنے بیٹے انوش کو، اور انوش نے اپنے بیٹے کنان کو، اور کنان نے اپنے بیٹے محلائل کو، اور انہوں نے اپنے بیٹے خنو عرف ادریس کو، اور ادریس نے اپنے بیٹے متشلخ کو، اور متشلخ نے اپنے بیٹے لمک کو اپنا وصی و خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ اور متشلخ کی نسبت طبری کی عبارت یہ ہے کہ جب متشلخ کا وقت وفات قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور وصی قرار دیا، جس طرح ان کے آباء و اجداد خود اپنا جانشین مقرر کرتے آئے تھے۔ یہ لمک حضرت نوح علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ اسی طرح سے اسی ملتی جلتی تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی اسی طرح کی عبارات آپ کو مل جائیں گی اگر آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا موصوف جو ہیں، یہ جو اپنے ذاتی اور خود ساختہ اجتہاد کرتے ہیں، در حقیقت ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا ہم خیال بنانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ اس کو میں کیا کہوں پنجابی میں کہ وہ چھڑلیں جو ہیں یہ چھوڑتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش میں ہمیشہ تگ و دو میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے بھی آپ دیکھ لیں تو اس حوالے سے تاریخ طبری میں ہی جو ہے وہ مزید انبیاء سابقہ کی
روشیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور لکھی ہوئی ملتی ہیں، اہل علم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ آگے وہ تاریخ طبری میں جلد اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے جس روز انتقال کیا اس وقت ان کی عمر 110 سال کی تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اب اگر پیچھے حضرت آدم کی روش سے یا حضرت ادریس علیہ السلام کی روش سے کوئی یہ سوچے کہ بھئی وہ کیونکہ ان کے بعد آنے والے بھی خلیفہ اور وصی جو وہ نبی تھے تو اس لیے انبیاء نے ان کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کر دیا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یہودا کو جو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا وہ نبی نہیں تھے، کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، یعنی غیر نبی کو بھی ایک نبی اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کرتا تھا، اور یہ روش انبیاء تھی۔ اسی طرح سے حضرت ایوب نے بھی اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا ہے، یہ بھی بالکل طبری میں درج ہے کہ حضرت ایوب کی عمر 93 سال کی ہوئی اور اپنی موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حومل کو اپنا وصی و جانشین مقرر کیا۔ اب دیکھیں یہ جو ان کے بیٹے ہیں یہ بھی نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، لیکن ظاہر ہے نبی نے خدا کے حکم سے ان کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ تو جو باقی اہل سنت برادران کے ساتھ ابحاث ہیں ان کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو مرزا صاحب کا اجتہاد ہے اس میں دیکھیں آپ کس حد تک دجل سے کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح اب آگے چلیں، حضرت ایوب کے بعد ان کے بیٹے بشر کو نبی مقرر کیا اور ان کا نام ذوالکفل رکھا، اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، اور وہ اپنی زندگی بھر شام ہی میں رہے اور ان کی عمر 75 سال کی ہوئی، اور انہوں نے اس عہدہ کی وصیت اپنے بیٹے ابدان کی طرف کی۔ اب دیکھیں وہ جو ذوالکفل نبی تھے ان کے جب انہوں نے اپنے بعد اپنا عہدہ جو وصیت کیا اپنے خلیفہ کے لیے، تو ایک غیر نبی بیٹے ابدان کی طرف انہوں نے یہ عہدہ جو ہے اس کی وصیت فرمائی۔ اور آگے دیکھیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا جانشین خود ہی مقرر کیا، اول حضرت ہارون کو، اور جب انہوں نے انتقال کیا تو پھر یوشع ابن نون کو۔ اب اس میں بھی مرزا صاحب کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ مرزا صاحب کتنے دجل سے کام لیتے ہیں کہ حدیث منزلت کو تمام برادران اہل سنت میں سب سے زیادہ بیان کرنے والے یہ مرزا موصوف خود ہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی حضرت علی علیہ السلام کے ضمن میں اس سے زیادہ کوئی فضیلت والی روایت نہیں ہو سکتی کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور پھر کہتے ہیں لیکن وہ نہیں وہ اہل تشیع والا اس سے نظریہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ہارون کا تو ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، تو پھر یوشع ابن نون کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ او بھائی اگر حضرت ہارون علیہ السلام زندہ رہتے تو پھر آپ بتائیں یوشع ابن نون ان کے ہوتے جانشین اور خلیفہ کے جناب ہارون علیہ السلام ہوتے، تو یہ دجل نہ کیا کریں۔ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف آپ مکمل ایک بات کس بات میں اس کی تبلیغ میں جو ہے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کو دوسرے برادران میں سے کوئی اپنے سپورٹر ووٹر چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ساتھ ہی اس کا اپنے طور پہ ایک اجتہاد قائم کر لیتے ہیں اور ایک باطل قسم کا جو ہے وہ فہم وہ لوگوں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، برادران اہل سنت کی معتبر تواریخ کے مطالعے کے بعد یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف اپنے وصی و خلفاء مقرر فرمائے بلکہ تمام کے تمام وہ چاہے نبی تھے یا غیر نبی اپنے اہل بیت میں سے ہی مقرر فرمائے، اور یہ موصوف فتنہ فسادی صاحب فرما رہے ہیں کہ آن حضرت تو اللہ کے خلیفہ تھے، دنیا میں بادشاہ تو ہے ہی نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے خلافت لکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے اہل بیت میں سے تھے۔ تو مرزا صاحب کیا جتنے بھی انبیاء سابقہ تھے انہوں نے بادشاہت والا معاملہ کیا اپنے اہل بیت میں سے اپنے اوصیاء اور اپنے خلفاء کو منتخب کر کے یا مقرر کر کے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ بادشاہ تھے، وہ نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب یہ اس طرح کے دجل نہ آپ کیا کریں، یہ پتہ نہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے یہ ایک معاملہ ختم ہو گیا، اس کے متعلق فریقین کی اپنی اپنی رائے موجود ہے، آپ کو یہ کہاں سے ہوا آئی ہے کہ جناب آپ نئے سرے سے اس مسئلے کو اپنے اجتہاد سے حل کرنے کی کوشش کریں؟ کہاں سے تار آپ کو آئی ہے کہ جناب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو لکھ دینی تھی، حضرت علی کے متعلق نہیں لکھنی تھی؟
جبکہ اس پہ تمام فریقین کی اپنی اپنی رائے موجود ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس میں فتنہ برپا کریں ایک نئے سرے سے امت کے درمیان؟ سامعین، یہ موصوف ایک باطل افکار کے فتنہ پرور شخص ہیں، ان کے اعمال کو باریک بینی سے پرکھیں، کیونکہ یہ فکر امت میں موجود اساسی مسائل کو نئے نئے زاویوں سے پیش کر کے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا کسی بھی سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ عقیدہ تو برادران اہل سنت میں لاکھوں افراد کا ہو سکتا ہے، تو میں نے کیوں صرف مرزا موصوف کو ہی پکڑ لیا اس عنوان سے؟ تو اس کا جواب یہ حاضر ہے کہ برادران اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اس ضمن میں اپنا واضح عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں، اور تشیع ایک محکم اور اپنا ایک علیحدہ سے پختہ نظریہ کے حامل ہیں اس حوالے سے۔ یعنی فریقین ان تمام مسائل کے ضمن میں اپنا واضح موقف اور واضح نظریہ رکھتے ہیں، جبکہ اس نام نہاد علمی کتابی کی روش یہ ہے کہ جب اسے مکتب تشیع سے حمایتی درکار ہوتے ہیں تو یہ حدیث منزلت پورے زور و شور سے بیان کرتے ہیں، اور منہج اہل سنت میں سے یہ واحد وہ فرد ہے، علامہ طارق جمیل حافظہ اللہ صاحب کے بعد، کہ جس نے حدیث غدیر کے ضمن میں اعتراف کیا کہ یہاں مولا سے مراد حاکم اور سرپرست زیادہ موضوع۔ تو جواباً ہمارے مکتب تشیع میں سے جذباتی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، واہ جی واہ کیا دلیری ہے جی، مدافع حق علی علیہ السلام جی، مدافع اہل بیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر موصوف جیسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ اس شوخی کے نتیجہ میں برادران اہل سنت کی طرف سے گرفت ہو گئی اب، اور رافضی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو موصوف فوراً نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جی۔ پھر کبھی امام آخر زمان کا واٹس ایپ نمبر ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ مانگنے لگ جاتے ہیں، کبھی جی شیعہ تو زندہ لاشیں ہیں، تو کبھی جی حضرت نے مولا علی علیہ السلام کے لیے کبھی بھی خلافت نہیں لکھنی تھی کیونکہ وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، کوئی بادشاہ تو نہیں تھے۔ تو برائے کرم تمام شیعہ سنی حضرات سے گزارش ہے کہ ان موصوف کی ایسی فسادی روشوں کو سمجھیں آپ۔ یہ کوئی امت کے حوالے سے کوئی ایسا درد دل نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ اپنا فرقہ لانچ کر چکے ہیں جس کو یہ ابھی فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ امت میں نئے نئے فتنوں کے حوالے سے بڑے کوشاں ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔